یتیما با ظرف شیر ساکتن و سر بزیر غم رو شونه هاشون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں دبیر حسن پھر سے آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ماہ مبارک رمضان سے مخصوص اس سمت خدا پروگرام کے آج کے نشست میں ہمارے مہمان خصوصی ہے آغا سید ارشد حسین موسوی صاحب، حضرت وادی کشمیر کے ابھرتے ہوئے اسلامی اسکالر اور خطیب ہے۔ قوم کے مختلف مسائل پر جناب کے خطبات مشہور ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، آج شب شہادت مولائی کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ آج کی شب امت یتیم ہو گئی۔ آج امت کے سر سے رفیق و شفیق باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ امام علی علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، سفینۃ النجات ہے۔ ان کا ہر عمل ہمارے لیے ہدایت کا چراغ ہے۔ امام علی علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں حقیقی بندگی کا درس ملتا ہے، آزادی و حریت کا سبق ملتا ہے۔ امام علی علیہ السلام ہر شخص کے لیے ایک مکمل و کامل نمونہ عمل ہے۔ علی علیہ السلام خدا سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، یا اللہ، میں تیری عبادت نہ جنت کی لالچ میں کرتا ہوں، نہ ہی جہنم کے خوف سے کرتا ہوں، بلکہ میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو واقعاً لائق عبادت۔ ارشد صاحب، کشمیر آپٹمسٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جی شکریہ۔ ارشد صاحب، حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بابرکت زندگی اور ایمان و قیام و شہادت کے متعلق فیضیاب ہونا چاہتے ہیں، ساتھ ہی امام علی مقام کے امام ہونے کی دلالت جاننا چاہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام پیروان ولایت و امامت کی خدمت میں شب شہادت مولائے کائنات مولا الموحدین امام العارفین مولائے کائنات امام علی مرتضیٰ علیہ السلام کی شہادت سب کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت عرض کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ نے یہ سوال بیان فرمایا ہے، اصل میں 2-3 سوالوں کا مجموعہ ہے۔ پہلے امام علی علیہ السلام کی زندگی، ان کی شہادت، ان کا ایمان، اور آخر میں ان کی امامت کی دلیل۔ اب اجمالی طور پہ اس کا جواب میں اس طرح سے دینا چاہوں گا۔ جہاں تک ہمارے فقہ اہل تشیع کا تعلق ہے، ہم اس بات کے قائل ہیں، ہم بعد از نبوت امامت کے قائل ہیں، اور وہ بھی امامت منصوص من اللہ ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے منصوب ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے منصوص ہو۔ لوگوں کو امام چننے کا، راہبر بعد از نبی راہبر چننے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ سورہ بقرہ میں جیسا کہ ارشاد رب العزت ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، جب خداوند کریم نے سب ملائکہ سے کہا کہ ملائکہ، میں اپنی زمین پر اپنے جانشین کو مبعوث کرنا چاہتا ہوں، خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ یہاں پہ ایک غور طلب بات یہ ہے کہ یہاں خداوند کریم پہلے انا یعنی انی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اس میں انا ہے اور یا یہ متکلم ہے، جو دوام پہ دلالت کرتی ہے، اور متکلم تکلم پہ دلالت کرتا ہے۔ یعنی خداوند کریم کا منظور یہاں پہ اس طرح ہے کہ جب بھی خلیفہ بھیجنا ہو، جب بھی امام بھیجنا ہو، وہ میں طے کروں گا اور میں بھیجوں گا، میں مبعوث کروں گا، لوگوں کو اختیار نہیں ہے۔ اسی بنیاد پہ اور اسی نظریے پہ فقہ اہل تشیع، فقہ امام جعفر صادق مکتب اہل تشیع اسی عقیدے پہ ہے، یعنی ہم بعد از نبی امامت کے قائل ہیں، اور وہ بھی امامت منصوص من اللہ کے قائل ہے۔ دوسرا سوال، امام علی علیہ السلام کی امامت پہ دلیل ہے۔ آپ اگر احادیث کا بغور مطالعہ کریں، کسی بھی جگہ، کسی بھی صحابی کے لیے، کسی بھی بزرگ شخصیت کے لیے رسول اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی ساری احادیث بیان نہیں فرمائی ہیں جتنی مولائے کائنات امیر المومنین کے بارے میں بیان فرمائی ہیں۔ جیسے کہ سبھی حدیثیں آپ کو بھی یاد ہوں گی،
یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی آپ میرے لیے اس طرح سے ہیں جس طرح ہارون حضرت موسیٰ کے لیے تھے، ہارون حضرت موسیٰ کے جانشین تھے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے در ہیں، اس کے دروازے ہیں۔ اور بھی بہت ساری، علی مع الحق والحق مع علی، علی مع القرآن والقرآن مع علی، الا من احب علی فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ۔ جتنا بھی ہم از کتب اہل سنت از کتب اہل تشیع، یہ ساری حدیثیں متفق علیہ ہیں کہ جتنا کچھ رسول اعظم نے امام علی کے بارے میں بیان کیا ہے اتنا کچھ کسی اور کے بارے میں بیان نہیں کیا ہے۔ پھر مکتب اہل تشیع میں جو آئے بلغ ہیں، یہ خداوند کریم کا ارشاد ہے کہ یا رسول آپ اب پہنچا دے لوگوں کے درمیان۔ پھر مسئلہ غدیر اور واقع غدیر جو ہے، اس پہ باضابطہ ہماری احادیث موجود ہیں، اسناد موجود ہیں، تاریخی واقعات موجود ہیں، اس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں، بہت سارے تحقیق ہو گئی ہے۔ یہ سب دلائل ہیں امام علی علیہ السلام کی امامت کے۔ ہم علی علیہ السلام کو امام منصوص من اللہ جانتے ہیں۔ اب رہا سوال امام علی کی زندگی کا، میں اجمالی طور پر، چونکہ وقت بہت کم ہے، اس پہ الگ سی بحث ہونی چاہیے تھی۔ علی کی زندگی، امام علی علیہ السلام کی زندگی کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلا حصہ مکتب، دوسرا حصہ وحدت، اور تیسرا حصہ عدالت۔ مکتب یعنی کیا، وحدت یعنی کیا، اور عدالت کیا۔ یہ امام علی مرتضیٰ علیہ السلام کی زندگی کے 3 ادوار ہیں، 3 دور ہیں، 3 حصوں پر ان کی یہ جو پوری زندگی ہے مشتمل ہے، مکتب، وحدت، عدالت۔ مکتب یعنی کیا، یہ پہلا دور ہے امام علی کا، ان کی زندگی کا۔ اگر ہم اجمالی طور پہ امام علی کی زندگی پہ بحث کریں، پہلا دور ہے مکتب کا دور۔ یہ کون سا دور ہے؟ یہ وہ دور ہے جب حضرت رسول اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں موجود تھے، اور انہوں نے جنگیں لڑی، جنگ بدر لڑی، جنگ احد لڑی، اور بہت ساری صعوبتیں برداشت کی، مصائب برداشت کی، اور علی شانہ بشانہ رسول اعظم کے ساتھ ساتھ تھے، مشکلات برداشت کی، مصائب برداشت کیے، بہت اسلام کی خاطر اپنا لہو دیا، اپنا خون دیا، جنگوں میں لہو لہان ہوئے، اور ایک مکتب کی بنیاد ڈالی۔ پھر مدینہ میں بھی اسی طرح سے، مکہ میں بھی، مدینہ میں بھی۔ اس دور کو ہم مکتب کا دور کہتے ہیں کہ علی نے اپنے خونی جگر سے اسلام کی آبیاری کی ہے، یہ مکتب کا دور ہے۔ بعد از رسول اعظم، بعد از وفات صدر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب دوسرے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ وہ دور کیا ہے؟ وحدت کا دور۔ اب جب کہ علی علیہ السلام کو گھر میں بٹھا دیا جاتا ہے، 23 سالہ خاموشی علی کی، یہ دور اب مکتب سازی کا نہیں ہے، یہ وحدت کا دور ہے۔ اس طرح کی وحدت کہ کچھ لوگ امام علی کے پاس آتے ہیں، یا علی آپ قیام کریں، آپ تلوار اٹھائیں، آپ ایسا کریں، ویسا کریں، کیونکہ علی چھپ کرتے ہیں۔ علی وحدت کی خاطر، اسلام کا شیرازہ نہ بکھر جائے، اسلام کی امت پارا پارا نہ ہو جائے، اسلامی اتحاد منتشر نہ ہو جائے، انتشار کا شکار نہ ہو، اس کی خاطر امام علی یہ اتنی عظیم قربانی دیتے ہیں، اور وحدت کے پرچم تلے وحدت کا اختیار کرتے ہیں، اور 23 سالہ چھپ سادھ لے کر اپنی ذوالفقار کو نیام میں رکھ کر اس دوسرے دور کو ہم وحدت کا دور کہتے ہیں۔ اور تیسرا اور آخری دور امام علی کا وہ ہے عدالت کا دور۔ یہ وہ دور ہے، یہ سب ادوار سے مشکل ترین دور ہے امام علی مرتضیٰ کا۔ در واقع یہ مظلوم ترین شخصیت ہے کائنات کی، آج چونکہ ان کا شب شہادت ہے، کائنات کی مظلوم ترین شخصیت، آخری دور ہے ان کا، وہ ہے عدالت کا دور۔ اور یہی دور اور یہی عدالت ابن ملجم کی وہ شمشیر بن گئی، یہی عدالت ابن ملجم کی وہ تلوار بن گئی جس کی ضربت سے امام علی شہید ہو گئی۔ یعنی وہ عدالت کا دور وہ دور تھا کہ امام علی نے کسی کی بھی پرواہ نہ کی،
کسی رشتہ داری کی پرواہ نہ کی، کسی کی دوستی کی پرواہ نہ کی. جب خلیفہ بنے 23 سال کے بعد جب مستند خلافت پہ برا جمع ہوئے تو امام علی نے اس طرح کی عدالت قائم کر دی کہ جیسا کہ بہت سارے محققین نے لکھا ہے کہ امام علی کی عدالت ہی باعث شہادت حیدر قرار ہو گئی. ان کی شہادت کا باعث یہی عدالت ہے. یہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک اجمالی تعارف تھا. اب یہاں جہاں تک آپ نے ایمان کا مسئلہ واضح کر دیا ہے، ایمان علی خود حضور اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطاب فرمایا ہے، برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. علی کل ایمان ہے. خود ایمان کی علامت علی ہے، امیر مؤمنان ہے اور کل ایمان بھی ہے. امام علی علیہ السلام کے لیے ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے کس عمر میں ایمان لایا، کب مومن ہوئے. نہیں، ایمان کا لانا اس کی دلیل ہے کہ اس سے پہلے شاید ایمان نہ ہو. نہیں، اس کی 2 دلیلیں دی جا سکتی ہیں ایمان علی کے بارے میں. دیکھیں، جو بھی نبی خدا کی طرف سے مبعوث ہوا ہو وہ از اول نبی ہوتا ہے، از اول پیغمبر ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کریں آپ، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بدنیا آئے اور حضرت مریم علیہ السلام نے ان کو اپنی گود میں اٹھا کر اپنی قوم کے پاس چلی گئی، اپنے رشتہ داروں کے پاس چلی گئی، تو اپنے جو رشتہ دار تھے حضرت مریم کے وہ ان پہ الزامات لگانے لگے، یا مریم اس بچے کو کہاں سے آپ لائی ہیں، کیونکہ آپ تو شادی شدہ نہیں ہیں، ابھی آپ نے ازدواج نہیں کیا ہے. حضرت مریم اشارہ اس بچے کی طرف کرتے ہیں جو نو مولود بچہ ہے، ابھی دنیا میں آیا ہے، ابھی اس نے آنکھیں کھولی ہیں، ابھی بات بھی نہیں کر سکتا، ابھی کچھ بیان بھی نہیں کر سکتا. اشارہ اس بچے کی طرف ہوتا ہے اور بچہ کہہ دیتا ہے انی عبداللہ، میں خدا کی طرف سے عبد ہوں، میں خدا کا نبی ہوں، خدا نے مجھے کتاب کا علم دے دیا ہے. یعنی اس یہ قرآنی آیت ہے اور یہ قرآنی تصور ہے خدا کے مبعوث کردہ رہنماؤں کی. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، میں ائمہ کو مبعوث کرتا ہوں، وہ میرے امر کی طرف ہدایت کرتے ہیں. تو نبی یا امام جب دنیا میں آتے ہیں تو پہلے سے ہی با ایمان بھی ہوتے ہیں اور پہلے سے ہی نبی ہوتے ہیں، پھر اعلان کرتے ہیں. جو 40 سال تک خود پیغمبر اعظم تھے، 40 سال جب پہنچے، 40 سال کی عمر کو جب پہنچے، پھر اعلان کیا، پھر اظہار کیا، پھر اس کو اس نبوت کے پیغام کو ظاہر کیا. 40 سال تک کیا تھے وہ؟ جو کچھ پیغمبر 40 سال تک تھے وہ کچھ علی علیہ السلام 9 سال تک تھے. یہ درجہ امتیاز ہے ہماری شیعت کا کہ ہم نبی اور امام کو منصوص من اللہ کہتے ہیں. جب منصوص من اللہ ہو تو یہاں پر ایمان کا لفظ بیان نہیں کیا جائے گا، ایمان کی بات نہیں کی جائے گی. یعنی از اول مومن ہوتے ہیں اور امیر مؤمنان ہوتے ہیں. امام علی علیہ السلام کے دور خلافت میں فتنہ خوارج کا بول بالا رہا، اس پر مختصر الفاظ میں روشنی ڈالیں. دیکھیے، خوارج یہ وہ گروہ ہے جو حضرت امام علی علیہ السلام کی لشکر سے جدا ہوا تھا. یہ امام علی کے اپنے آدمی تھے، اپنے لشکر کے آدمی تھے، پھر ان کی لشکر سے جدا ہو گئے. مسئلہ خوارج ان کو کیوں کہا جاتا ہے اور یہ کیوں جدا ہو گئے؟ اگر امام علی کی لشکر سے تھے، خوارج اس لیے ان کو کہا جاتا ہے، خوارج لفظ خارج سے نکلا ہے یا خارجہ سے نکلا، عربی لفظ ہے. خوارج وہ جو نکلے ہوئے ہوں، جنہوں نے خروج کیا ہو، جنہوں نے علیحدگی اختیار کی ہو. جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر یہ لکھا ہوا پاتے ہیں کہ یہ جو خوارج تھے یہ پہلے امام علی علیہ السلام کے شانہ بشانہ جنگ صفین میں معاویہ کے خلاف لڑ رہے تھے، امیر شام کے خلاف لڑ رہے تھے. پھر جو جنگ کے دوران جو مکاریہ ہو گئی اور جو جنگ کی ٹیکٹکس ہوتی ہیں مد مقابل کو کمزور کرنے کے لیے، امیر شام کی طرف سے وہی ان سب حربوں کا استعمال کیا گیا کہ جن حربوں کی وجہ سے امام علی علیہ السلام کی لشکر پارا پارا ہو. جب قرآن کو نیزوں پہ اٹھایا گیا، یہی گروہ جن کو بعد میں خوارج کا نام دیا گیا یہ مخالف ہو گئی. یا امام یا علی، کیا ہم اس قوم کے خلاف لڑ رہے ہیں جن کا جو پرچم ہے وہ قرآن ہے،
انہوں نے قرآن اٹھائے ہوئے ہیں، ہم قرآن کے خلاف کیسے لڑ سکتے ہیں؟ دوسرا مسئلہ مسئلہ حکمیت تھا. اب جب کہ علی پیچھے ہٹ گئے، علی علیہ السلام پیچھے ہٹ گئے، جنگ کو مؤخر کر دیا معاویہ کے ساتھ، جنگ صفین البتہ، کیونکہ یہ 3 جنگ ہیں جو امام علی نے اپنی دور خلافت میں لڑی ہیں. قاسطین کا جنگ، مارکین کے ساتھ جنگ، اور ناقصین کے ساتھ جنگ، جنگ صفین، جنگ نہروان اور جنگ جمل. یہ جو جنگ تھی جنگ صفین تھی. پھر حکمیت کا مسئلہ ہو گیا. جب حکمیت میں بھی وہ مکاریہ ہو گئی تو پھر یہی گروہ جن کو بعد میں خوارج کا نام دیا گیا، انہوں نے امام علی علیہ السلام کو مجبور کر دیا کہ آپ نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے، اب آپ توبہ کر لیں، اب استغفار کر لیں. امام علی نے انکار کر دیا کہ میں توبہ کیسے کر سکتا ہوں کیونکہ میں نے گناہ ہی نہیں کیا ہے. اب اسی مسئلے پہ یہ بہت بڑا حصہ 20,000 سے زائد لوگ امام علی کی لشکر سے جدا ہو گئے. پھر ان کو خوارج کا نام دیا گیا. اب ایک اس زمانے میں آدمی تھے، ان کا نام تھا عبداللہ ابن وہب راسبی. ان سب خوارج جو جمع ہو گئے تھے یہ ایک جگہ نہروان میں جمع ہو گئے تھے، یا حروریہ بھی اس کو کہا گیا ہے تاریخ میں. انہوں نے بیعت کر لی عبداللہ ابن وہب راسبی کے ہاتھ میں. اسی لیے جو امام علی علیہ السلام کے خطبہ نہج البلاغہ میں ہیں اس میں خوارج کو حروریہ بھی کہتے ہیں. حروریہ کیوں کہا ہے امام علی نے ان کو؟ کیونکہ یہ جس جگہ جمع ہو گئے تھے اس کا نام تو حروریہ تھا. ان کو محکمہ بھی کہا جاتا ہے. وہ بھی یہ نام بھی امام علی نے اپنے خطبات میں خوارج کے لیے استعمال کیا ہے. محکمہ یعنی وہ لوگ جنہوں نے حکمیت پہ بوال کھڑا کر دیا، حکمیت پہ فتنہ کھڑا کر دیا. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کو محکمہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کا ایک سلوگن تھا. جب یہ الگ ہو گئے امام علی سے، ایک سلوگن کے ساتھ الگ ہو گئے تھے. ان کا ایک نعرہ تھا، ایک شعار تھا، ایک سلوگن تھا. وہ یہ تھا کہ لا حکم الا للہ، خدا کے بغیر کسی کی حاکمیت نہیں، خدا کے بغیر کسی کی حکومت نہیں، خدا کے بغیر کوئی ہمارا راہبر و رہنما نہیں ہو سکتا. اس شعار پہ اور اس سلوگن پہ یہ بہت کثیر تعداد میں یہ لشکر امام علی کی لشکر سے جدا ہو کر خوارج کہلائے. ناصبی بھی ان کو کہا جاتا ہے، نواصب. امام علی سے جو ان کی ضد تھی، جو ان کی دشمنی تھی، اس بنا پہ ان کو بعد میں مورخین نے نواصب بھی لکھا ہے، اور مارقہ بھی ان کو کہا جاتا ہے. فقط ایک نام نہیں ہے ان کا، مارقہ. مارقین جیسے ڈاکٹر علی شریعتی نے بھی اپنی وہ کتاب میں کہا کہ 3 جنگ جو علی کے مشہور تھے مارقین کے ساتھ، مارقہ ان کو کہا جاتا ہے. مارقہ کا مطلب ہے وہ گروہ، وہ گروپ جو منحرف ہو گیا ہو. ان کے جو عقائد تھے خوارج کے وہ بہت ہی الگ قسم کے عقائد ہیں. انہیں اسلام سے ان کا تعلق نہیں ہے. ایک عقیدہ خوارج کا یہ تھا کہ اگر کوئی گناہ کا مرتکب ہو جائے تو وہ کافر ہے، تکفیری ہیں. یعنی جو بھی کوئی گناہ کا مرتکب ہو جائے وہ از دین خارج ہوتا ہے. اب اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں جب تک نہ وہ توبہ کر لے، پھر واپس وہ مسلمان بن جاتا ہے. تکبر تھا ان کا، تکفیر بھی تھے، اور بہت زیادہ مغرور تھے. اور یہ کون سا گروہ تھا؟ جاہل تھے، تنگ نظر تھے، قاری قرآن بھی تھے، لیکن قرآن میں کوئی تدبر نہیں کرتے تھے. امام ساجدین زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے لا خیر فی قراءۃ لا تدبر فیہا. اس قراءت میں، اس کو تلاوت میں کوئی بھی خیر نہیں ہے جس میں تدبر نہ ہو. یہ گروہ خوارج کا وہ گروہ تھا جو نمازیں بھی پڑھتے تھے، سال بھر روزے بھی رکھتے تھے، تلاوت وہ بہت زیادہ کرتے تھے، لیکن نمازوں میں روح نہیں تھا، قراءت میں تدبر نہیں تھا، روزوں میں بھی، سیام ان کے صوم میں بھی وہ چیز نہیں تھی. قرآن ایک طرف سے قرآن خواں تھے اور دوسری طرف سے روح قرآن ناطق کے خلاف تھے. یہ ان کا مذہب تھا. جب امام علی نے اپنے صحابی، اپنے دوست عبداللہ ابن عباس کو نیگوسیشنز کے لیے ان کے پاس بھیج دیا کہ ان سے بات کر لیں، آپ پہلے جنگ سے پہلے آپ بات کر لیں خوارج سے. جب تھک گئے عبداللہ ابن عباس تو واپس آ گئے اور مولا کائنات سے عرض کی یا علی آپ کن سے لڑ رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں ان کی پیشانیوں پہ سجدے کر کر کے داغ ہو گئے ہیں، نماز خواں ہیں، روزہ خواں ہیں، لیکن ان میں عقل نہیں ہے، ان میں تفکر نہیں ہے.
ان میں جہل بھرا ہوا ہے، یہ جاہل لوگ ہیں، یہ اہل غرور ہیں۔ پھر امام علی علیہ السلام جب بہت سارے جو پیغامات انہوں نے بھیجے تھے خوارج، نہج البلاغہ میں بھی یہ موجود ہیں، پھر مجبوراً امام علی کو ان سے جنگ کرنا پڑی۔ یہ ایک یعنی جنگ کن سے کر، یہ تو نہ تو دشمن تھے ادھر سے، نہ تو کفار تھے، یہ وہ لوگ تھے جو امام علی کے اپنے لشکر کے لوگ تھے۔ اب ان میں انحراف اتنا بڑھ چکا تھا کہ یہ بے گناہ لوگوں کو قتل کرتے تھے۔ اگر کوئی علی علیہ السلام کی اتنی ذرا سی تعریف کر لیتا ان کو قتل کر دیتے تھے۔ ایک واقعہ میں نے تاریخ میں پڑھا یہ بھی ہے کہ ایک عورت تھی، ایک خاتون تھی جو حاملہ تھی، ایک جگہ سے چل رہی تھی تو خوارج نے ان کو گھیر لیا، گرفتار کر لیا ان کو۔ پھر اس عورت کا شکم چاک کر کے اس کا جو بچہ اندر شکم میں تھا اس کو مار دیا اور اس کا سر بھی نیزے پہ لٹکا دیا۔ یہ خوارج کا دین تھا، یہ اس جماعت کے اصول تھے، یہ اس جماعت کے اعمال تھے، اور امام علی نے آخری جنگ اس جماعت کے ساتھ لڑی جس جنگ کا نام جنگ نہروان تھا۔ اور پھر اس جنگ کے بعد بہت سارے بے انتہا میں یہ خوارج مارے گئے امام علی کے ہاتھ سے۔ پھر کچھ بچے کچھ خوارج جو تھے وہ مختلف علاقوں میں جا بسے، اور کہا جاتا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو ابن ملجم تھے جنہوں نے امام علی کو شہید کر دیا وہ اسی گروپ سے تھے، خوارج کے گروپ سے تھے۔ پھر رفتہ رفتہ جب امام حسن مجتبیٰ امام علی کی شہادت کے بعد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے جب معاویہ کے خلاف جنگ کی تیاریاں کر لی، یہ خوارج پھر سے آگے اور امام حسن علیہ السلام کی جو صف میں اور ان کی لشکر میں شامل ہو گئے۔ صلح حسن کے بعد پھر مخالف ہو گئے۔ یہ ایسا گروہ تاریخ میں رہا ہے، اور یہ بھی دیکھنے کو ملا ہے ان کے بہت سارے فرقے بنے تھے۔ پھر آج بھی یہ موجود ہیں پریزنٹ دنیا میں اس وقت۔ ابھی ان کا صرف ایک ہی فرقہ موجود ہے خوارج کا، اس کا نام ہے اباضیہ۔ باقی فرقے ان کے ختم ہو گئے ہیں، معدوم ہو گئے ہیں، نجدیہ اور باقی چیز وہ سب ختم ہو گئے ہیں۔ اب صرف اباضیہ وہ الجزائر کے اطراف میں بھی موجود ہے، مصر میں بھی موجود ہے، حضر الموت میں، یمن میں بھی کچھ موجود ہیں۔ یہ خوارج کا مسئلہ تھا اور فتنہ تھا، جس فتنے کی آنکھ کو امام علی نے خود پھوڑ دیا۔ نہج البلاغہ جس میں امام عالی مقام کے خطبات، ارشادات اور مکتوبات شامل ہے، اس پر ایک اجمالی روشنی ڈالیے۔ نہج البلاغہ ایک مجموعہ ہے امام علی علیہ السلام کی فرامین کا۔ اس میں خطبات بھی شامل ہیں، نامے بھی شامل ہیں، جو انہوں نے نامے لکھے ہیں، خط لکھے ہیں مختلف لوگوں میں، اپنے پیروان کے درمیان، اپنے گورنرز کو، حتیٰ کہ معاویہ کو، باقی دیگران کو، اصحاب یہی خوارج جو ہیں ان کو بھی نامے لکھے۔ یہ سب نہج البلاغہ میں درج ہیں۔ یہ ایک مجموعہ ہے نامے، خطبات اور کلمات قصار کا، 3 چیزوں پر مشتمل ہے نہج البلاغہ۔ اس کو تدوین جو کیا ہے، کمپائل جو کیا ہے، وہ ایک ہمارے ایک چوٹی کے عالم دین تھے، سید رضی، سید شریف رضی، یا جن کا جن کا نام تھا محمد ابن حسین ابن موسیٰ، اور معروف تھے یہ سید رضی۔ غالباً 406 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ قرن چہارم میں، یعنی آج سے 1000 سال پہلے تھے سید رضی۔ یہ 2 بھائی تھے، سید مرتضیٰ اور سید رضی، اور یہ شیخ مفید علیہ الرحمہ کے شاگرد تھے۔ انہوں نے اب زندگی کے آخری ادوار میں قرن چہارم کے اواخر میں نہج البلاغہ کو کمپائل کیا، اس کو جمع کیا، اور ایک جگہ پر امام علی کے سب خطبات کو جمع کر کے ہم تک پہنچایا، جو آج بھی ہمارے درمیان بطور آثر موجود ہے۔ دیکھیے سید رضی نے جو نہج البلاغہ کو تدوین کیا ہے، تدوین کرنے کا معیار ان کا بلاغی تھا، فصاحت کے لحاظ سے، بلاغت کے لحاظ سے انہوں نے اس طرح سے خطبات کو جمع کیا اور ان کو تدوین کر کے ایک کتاب میں لکھ دیا۔ جیسے کہ مصر کے مشہور و معروف اہل سنت عالم دین تھے محمد عبدو، وہ یہ دعویٰ، محمد عبدو ایک بہت بڑے اہل سنت کے ایک چوٹی کے عالم دین تھے، جن کا وہ تفسیر بھی ہے، اور نہج البلاغہ پہ انہوں نے بہت کام کیا ہے،
فقط اہل تشیع نے نہج البلاغہ پہ نہیں لکھا ہے، اہل سنت نے بھی نہج البلاغہ بہت زیادہ لکھا ہے، ان کے تفاسیر بھی ہیں۔ محمد عبدل لکھتے ہیں اپنے جو شرح نہج البلاغہ میں، ایک اہم بات ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں، وہ لکھتے ہیں کہ نام کے اعتبار سے جو نہج البلاغہ اس کتاب کو دیا گیا ہے یہ ایک فٹ نام ہے، نے اس کے بغیر اور کوئی نام نہیں تھا جو اس پہ فٹ آ جاتا، اس پہ معین ہوتا اچھی طرح سے۔ نہج البلاغہ ایک اچھا نام ہے۔ شیخ محدث نوری مستدرک الوسائل میں لکھتے ہیں کہ جو نہج البلاغہ ہے یہ برادر قرآن ہے، قرآن کا بھائی ہے۔ جیسے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہج البلاغہ وحی منزل نہیں ہے، اس میں بھی غلطی نکال سکتا ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ فقہ مکتب اہل تشیع میں، فقہ جعفریہ میں نہج البلاغہ تیسری کتاب ہے، پہلی کتاب قرآن حکیم، اس کے بعد حدیث رسول، اس کے بعد نہج البلاغہ، یہ مقام ہے نہج البلاغہ کا۔ یہ شیخ محدث نوری لکھتے ہیں مسند الوسائل میں بھی، اور جو دوسری کتاب ہے اعان الشیعہ، اس میں لکھا ہے کہ جو نہج البلاغہ ہے یہ ایک بزرگ ترین افتخار ہے عرب کے لیے بھی اور اسلام کے لیے بھی۔ اسلام میں دوسری ایسی کتاب بعد از قرآن، بعد از حدیث آپ نہیں لا سکتے، آپ نہیں لا سکتے۔ امام علی علیہ السلام کا جو خطبہ ہے، اور امام علی علیہ السلام کے اس کلام نہج البلاغہ کی جو بہت سب سے بڑی شرح جو ہوئی ہے، وہ بھی اتفاقاً اہل سنت عالم دین تھے، ان کا نام تھا ابن ابی الحدید معتزلی۔ انہوں نے بہت سے والیومز پر وہ مشتمل ہے، انہوں نے شرح لکھا ہے نہج البلاغہ کا۔ جب کسی کو ہم کہتے ہیں کہ سب سے بڑی جو شرح اور جب سے بڑی قابل تحسین جو نہج البلاغہ کی شرح لکھی گئی ہے، وہ ایک اہل سنت عالم دین نے لکھی ہے، یہ ایک بذات خود ایک چیز ہے۔ اس نہج البلاغہ کے شرح میں ابن ابی الحدید معتزلی غالباً خطبہ نمبر 108 کے شرح کے ضمن میں ایسا لکھتے ہیں کہ نہج البلاغہ کی ایک سطر، ایک لائن ابن نباتہ کے 1000 سطور سے افضل اور بہتر ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ابن نباتہ ایک بہت بڑے عالم بھی تھے، ایک محقق تھے، اور ابن ابی الحدید معتزلی کا یہ اعتراف ہے کہ نہج البلاغہ کی ایک سطر، ایک لائن ابن نباتہ کے 1000 لائن سے بہتر اور عالی تر ہے۔ ابن ابی الحدید یہ بھی لکھتے ہیں کہ پورے عرب کا جو افتخار ہے وہ نہج البلاغہ، اسلام کا افتخار۔ ایک اہم بات، جارج جرداق، یہ ایک کرسچن تھے، لیبنان کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے بھی کتاب لکھی تھی، وہ علی دا وائس آف ہیومن جسٹس، جو آپ نے بھی پڑھی ہوگی۔ انہوں نے بھی نہج البلاغہ کے ضمن میں ایسا لکھا ہے کہ عربک لینگویج میں، عربی زبان میں اور اسلام میں نہج البلاغہ جیسی کتاب ہمیں کہیں نظر نہیں آتی ہے۔ یہ عربی کا جو ادب ہے، ادبیات عرب جو ہے، عربی کا جو حسن ہے، عربی کا جو خوبصورتی اس کلام میں ہے، وہ سب امام علی علیہ السلام یا سید رضی نے ان امام علی کے خطبات میں جمع کر دی ہے۔ اس طرح سے یہ جارج جرداق کا دعویٰ ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں، ایک کرسچن ہے۔ اور جارج جرداق یہ بھی کہتے ہیں، ایک اہم نقطہ جو میں یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کہ نہج البلاغہ وہ کتاب ہے جو کلام خدا سے نیچے، یعنی کلام خدا سے پائین تر ہے اور کلام مخلوق سے عالی تر ہے، یعنی بیچ کی ہے۔ اس کو میں کلام خدا بھی نہیں کہوں گا اور کلام انسان بھی نہیں کہوں گا۔ یہ جارج جرداق کا کہنا، ایک مسیحی تھے، ایک کرسچن تھے، ایک کلام خدا سے نیچے ہے اور کلام مخلوق سے اوپر ہے، عالی ہے، نہ کلام خالق ہے نہ کلام مخلوق ہے۔ ابن ابی الحدید معتزلی اپنے شرح نہج البلاغہ میں لکھتے ہیں کہ جب میں نہج البلاغہ کا مطالعہ کرتا ہوں، یہ ایک ایسی مہیر العقول کتاب ہے، کبھی لگتا ہے کہ بسطام ابن قیس
عتبہ ابن حارث، عامر ابن طفیل جو عرب کے بہت بڑے چوٹی کے شاعر تھے، کبھی لگتا ہے کہ ان کا استاد بات کر رہا ہے شاعری پہ، ادب پہ، کبھی مجھے لگتا ہے کہ یا تو حکیم لقمان بات کر رہا ہے، یا سوکریٹس بات کر رہا ہے، یا سوکریٹس کا استاد کچھ کہہ رہا ہے، یا خود حضرت عیسیٰ کہہ رہا ہے۔ یہ دعویٰ کرتے ہیں ابن ابی الحدید معتزلی اس نہج البلاغہ کے ضمن میں کہ یہ کیسی کتاب ہے، اس کا یہ جو بلندی کتنا کیا ہے۔ کل جو نہج البلاغہ ہیں وہ 241 شاید تقریباً 241 خطبات پہ مشتمل ہے۔ نامے اور کلمات قصار کے بغیر جو خطبے ہیں وہ 240 یا 241 خطبے ہیں، غالباً 241، مجھے پوری طرح سے یاد نہیں ہے۔ اور سید رضی نے فقط 240 خطبات میں سے 241 خطبات میں سے 4 خطبوں کے نام دیے ہیں، بس باقی خطبے کے نام نہیں ہیں۔ خطبہ شقشقیہ، خطبہ متقین، خطبہ اشباء اور بھی ایک خطبہ ہے۔ یہ نام اس لیے دیے گئے ہیں کہ ان کی اہمیت، ان جو 4 خطبے ہیں ان کی اہمیت واضح ہو جائے گی، ان کی اہمیت کتنی بلند ہے۔ نہج البلاغہ کے جو مضامین ہیں وہ توحید ہیں، خلقت آدم ہے، خلقت کائنات ہے، حکمت انسان ہے، نبوت پہ منحصر ہے، اسرار کائنات ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جس نے بھی یہ کلام کیے ہیں، عقل کو حیرت زدہ کرنے والے کلام ہے یہ، یا تو جب اس طرح سے یہ کلام کرتا ہے نہج البلاغہ میں، اس طرح سے یہ بات کرتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کائنات اس کی نظروں کے سامنے بنائی گئی ہو، انسان اس کی نظروں کے سامنے خلق کیا گیا ہو۔ یہ نہج البلاغہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ نہج البلاغہ کے جو مضامین ہیں ان کو درک کریں، توحید نہج البلاغہ سے سیکھیں۔ بعد از قرآن اور بعد از حدیث نہج البلاغہ ایک بہت ہی عالی ترین کتاب ہے۔ اسرار کائنات کے سر، انسان کے اسرار نہج البلاغہ سے سیکھیں۔ اور سب سے زیادہ اہم ضرورت جو ہے نہج البلاغہ کو اس دور میں پڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج جو ہے انسان کی عقل بھی بہت عروج پا چکی ہے، اور اگر یہ نہج البلاغہ پڑھے تو بہت سارے اسرار کے دروازے کھل سکتے ہیں، بہت سارے اسرار کے سمندر اس پہ ظاہر ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر علی شریعتی علیہ الرحمن اپنی ایک کتاب میں، غالباً یہ وہ ان کا اصلیت میں تقریر ہے جس کو بعد میں کتابی شکل دی گئی ہے، علی اور تنہائی میں لکھتے ہیں کہ 23 سال جو امام علی علیہ السلام نخلستانوں میں جا کر کنویں میں سر رکھ کے روتے تھے۔ کیوں روتے تھے؟ کیونکہ ان کا کلام اس وقت نہیں سنا جاتا تھا، اسی لیے وہ نخلستان میں جا کر کنویں میں سر رکھ کر روتے تھے، اور پھر کہتے ہیں کہ اے کنویں، ابھی تو کس طرح سے میرے نالہ و فریاد برداشت کر رہا ہے؟ کیا تو نہیں پھٹا ابھی تک؟ کیا تیرے اندر کوئی تغیر نہیں آئی ہے؟ وہ اس لیے ان کا جو ماتم تھا اس لیے تھا کہ ان کی جو کلام تھے، صاحب سلونی کے کلام، لوگ سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آج میں تو دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں امام علی کی امامت کو قبول کر رہا ہوں، لیکن کیا میں ان کا کلام پڑھ رہا ہوں؟ کیا آج کا جوان نہج البلاغہ جو امام علی علیہ السلام کے نام کے اوپر اپنی جان فدا کرنے کے لیے تیار ہے، کیا نہج البلاغہ کا ایک خطبہ پڑھتا ہے؟ کیا اس کی تفسیر کا مطالعہ کرتا ہے؟ کیا اپنے لیے نہج البلاغہ کو نمونہ قرار دیتا ہے؟ نہیں دیتا۔ واقعاً آج بھی امام علی کا دل رنجیدہ ہوتا ہے جب اس طرح کے اپنے شیعہ کو دیکھ کر، اپنے پیروکار کو دیکھیں، ایک مسلمان کو دیکھیں جو نہج البلاغہ سے دور ہے۔ لہذا ہمیں اس پہ توجہ کرنی چاہیے اور نہج البلاغہ سے اپنے لیے روحانی غذا اور سبق اخذ کرنا چاہیے۔ امام علی علیہ السلام کے مخصوص اصحاب، جن میں عمار، یاسر، مقدار، ابو ذر، میثم، کمیل، مالک اشتر سرفہرست ہے، کو کیا چیز دوسرے لوگوں سے ممتاز بناتی ہے؟ دور حاضر میں شیعان امام علی علیہ السلام کو ان اصحاب سے کیا سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے؟ امام علی علیہ السلام کے جو یہ اصحاب ہیں جن کا نام آپ نے ذکر کیا ہے، چاہے حضرت عمار یاسر ہوں، چاہے حضرت ابو ذر غفاری ہوں یا ابو ذر صدیقی ہوں، چاہے
حضرت مقداد اسود ہوں، سلمان فارسی ہوں، مالک اشتر ہوں، ان کی ایک خصوصیت ہے. دیکھیں آپ تاریخ کا مطالعہ کریں کہ جن کے نام آپ نے یہ جو اصحاب خاص ہیں امام علی مرتضیٰ علیہ السلام کے، ان سب کو یا تو شہید کر دیا گیا یا جنگ میں، یا ان کو ملک بدر کر دیا گیا. آپ حضرت ابوذر علیہ السلام کی بات کر لیں، حضرت ابوذر کو پہلے جلا وطن کر دیا گیا، ربضہ، پہلے شام جلا وطن کر دیا گیا، پھر شام سے واپس مدینہ، پھر مدینہ سے ربضہ، اور غربت کی عالم میں، مسافرت کی عالم میں یہ غریب ہو کر ایک صحرا میں ان کا انتقال ہو گیا. کیوں؟ کیا ہم تاریخ سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ تاریخ ہمیں بتائیں؟ یہ تو صحابی رسول تھے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آسمان نے ابوذر سے زیادہ صدیق